نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنا پہلا لیسن شروع کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر پڑھیں گے، کیوں ان کی سٹوری جو ہے وہ میٹر کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں ان کی سٹوری میٹر کرتی ہے کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، ٹھیک۔ ساتھ ساتھ ایک دفعہ نہیں، کئی جگہوں پر جو ہے حضرت آدم کی جو ہے وہ ہمیں کہانی، ان کا قصہ ہمیں ملتا ہے، ٹھیک۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ یہ صرف ان کی کہانی نہیں بلکہ ہماری اپنی تاریخ ہے اس کے اندر، ٹھیک، ہمارا کیا مرتبہ ہے، کیا سٹیٹس ہے، ٹھیک، اور ہمارا ازلی دشمن کون ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ میں آپ کے سامنے وہ سورات جن میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے آپ کے سامنے آپ کو ریفرنس دے دوں گی۔ میں چاہوں گی کہ انشاءاللہ آپ خود تھوڑا ٹائم نکال کے ان کو خود پڑھیں تاکہ آپ کو جو ہے اس میں سے خود جو ہے وہ سمجھ آئے، اس میں سے آپ لیسنس نکال سکیں، ٹھیک ہے۔ میں ان میں سے ایک کوشش کروں گی کہ ابھی ایک کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں، باقی آپ لوگ جو ہے وہ خود سے پڑھیے گا۔ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے 39 میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 59، سورہ حجر آیت نمبر 26 سے 44 تک ان کا ذکر ملتا ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 71 سے 76 تک ان کا ذکر ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 1، سورہ الاعراف آیت نمبر 11 سے 27 تک، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61 سے 65 تک، سورہ کہف آیت نمبر 50، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 سے 126، اور ان کی اولاد حابیل اور قابیل کا ذکر ہمیں سورہ المائدہ آیت نمبر 27 سے 31 میں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ ضرور کوشش کیجئے گا، وقت نکالیں اور اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ چل ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے 39 جو ہے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ کہانی دوبارہ سے تازہ ہو جائے ہمارے اس میں یادداشت میں انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا، آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر ہو گیا، اور ہم نے کہا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو تم ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے ان سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ اور ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا وہ اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اس میں سے جو ہے وہ سبق لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اگر قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس میں پینسل سے آپ خود انڈر لائن کیجئے اپنے قرآن میں۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ نے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں، کتنی عزت ہے ہمارے لیے اس میں، ٹھیک۔ اور فرشتے کیا تھے، وہ دن رات جو ہے وہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے انسان کو جو ہے وہ افضل بنایا،
جب ہمارے باپ کو اتنی عزت و تکریم دی تو آبویسلی وہ ہماری بھی عزت اور تکریم ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اسے اور تھوڑا غور سے دیکھیں گے. صرف یہاں میں آپ چاہ رہی تھی کہ اگر آپ اپنے قرآن میں اس کو پینسل سے مارک کر لیں یا ہائی لائٹ کر لیں تو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بھی یہ چیز فوراً جو ہے وہ کلک کرے گی, یاد آ جائے گی. ٹھیک, جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ اور بھی چیزیں ہیں, بس آپ جو مجھے لگا کہ میں جلدی جلدی آپ لوگوں سے شیئر کر لوں. اور جو آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام جو ہے وہ بتایا اور ان کو علم دیا, یہ چیز بھی ہے غور کرنے والی ہے. اور شیطان نے کیا کیا, غرور کیا اور کافر ہو گیا, یہ بھی ہمیں نوٹ کرنا چاہیے. اچھا, اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جو قصور معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے, اس کو بھی آپ لوگ انڈر لائن کیجئے. اور اللہ تعالیٰ نے اور آگے فرمایا جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. ٹھیک, تو آج ہم جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں, غم ہوتا ہے ہمیں, ٹھیک ہے, خوف ہوتا ہے. خوف کیا ہوتا ہے؟ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ خوف ہمیشہ فیوچر کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور غم کس کا ہوتا ہے؟ پاسٹ کا ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزوں سے جو ہے, جو قرآن پر عمل کرے گا, ہدایت پر عمل کرے گا, اس کو یہ پرابلمس نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے, جو صحیح سے عمل کرنے والا ہوگا. اور جو نہ عمل کرنے والا ہوگا اس کا کیا انجام ہوگا؟ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں رہنا پڑے گا. ٹھیک, تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ جب بھی آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ دوبارہ سے ذہن میں آ جائیں گی. تھوڑا سا اور ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. اچھا دیکھیں, ایک چیز تو یہ جو ہے کہ حضرت آدم کی تکریم جو ہے اس کہانی میں ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے ان کی کتنی تکریم کی ہے. ایک تو یہ کہ انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اپنی روح ڈالی, پھر فرشتوں سے سجدہ کرایا. یعنی فرشتے جو ہیں وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, لیکن پھر بھی انسان کو جو ہے اللہ نے زیادہ فوقیت دی. کیوں فوقیت دی؟ علم کی وجہ سے. یعنی انہیں جو چوتھی چیز ہے ان کے کیا فضیلت ہے کہ انہیں چیزوں کے ناموں کا علم دیا. تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا. ہم یہ نہیں کہ انسان تو جو ہے بس وہ خطا کا پتلا ہے, بس وہ برائیاں ہی کرتا ہے, اور یہ سب چیزیں نہیں سوچنی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر روح ہے, ٹھیک ہے نا, جو بڑی اعلیٰ اور عرفہ ہے. ٹھیک ہے, تو انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس مقام تک لے جاتا ہے. ہم سب کے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس مقام تک لے جا سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنایا دنیا میں, یا ہر چیز جو ہے وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی. ٹھیک, اور ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. ٹھیک, اگر ہم چاہتے ہیں یہ مقام کب مل سکتا ہے؟ جب ہمارے پاس علم ہوگا, نالج ہوگی. اور اس کے اندر اور بھی ہمیں لیسنز ملتے ہیں کہ تکبر کا کیا انجام ہوتا ہے. دیکھیں, غلطی آدم علیہ السلام نے بھی کی اور ابلیس نے بھی کی, یعنی شیطان نے بھی کی. فرق کیا تھا؟ آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو فوراً معافی مانگی, ٹھیک ہے, جبکہ ابلیس نے کیا کیا؟ تکبر کیا, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو سزا دی. سزا مطلب اس کی روک دی ایک لمٹ تک, لیکن یہ ہے کہ اس کو یقیناً جو ہے وہ سزا ملے گی, اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے وہ لعنت زدہ مردود قرار دیا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ تکبر سے بچنا چاہیے. یہ بہت بڑی بیماری ہے. جو کچھ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اللہ جب چاہے وہ ہم سے واپس لے سکتا ہے. ہم مٹی سے بنے, ہمیں کسی چیز کا جو ہے وہ غرور نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کیا ہیں, ہمارا رنگ کیا ہے, ہماری نسل کیا ہے, ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے, یا ہم کس ملک میں ہیں, یا کچھ بھی XYZ. ہمیں کسی چیز کا نہیں, کیونکہ یہ عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ٹھیک, تو تکبر سے ہمیں بچنا چاہیے. اور یہ کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. اس نے ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکالا, اور جو ہے وہ ہم سے بھی حسد کرتا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ امپورٹنس دی؟ تو کیا کرتا ہے وہ ہمارے, آپ اور بھی قرآن کی اور آیتوں پہ جب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ سیدھے راستے پہ آ کر بیٹھتا ہے, صراط المستقیم پر آ کے بیٹھتا ہے, اور جو لوگ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو وہاں سے روکتا ہے. اس کے ٹیکٹکس میں سب سے بڑھ کر کیا ہے کہ وہ بے حیائی پھیلاتا ہے. یعنی وہ کہاں وار کرتا ہے؟ جس طرح حضرت آدم اور حضرت حوا کے اوپر انہوں نے جو وار کیا کہ ان کو ان کی مطلب ان کا پردہ جو ہے وہ اتروا دیا. کیسے؟ بے حیائی کے ذریعے. تو اس کی یہ ٹیکٹکس ہیں, ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اس سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ توبہ. سب سے بڑا جو ہتھیار ہے, سب سے بڑا توڑ ہے شیطان کے حملوں کا, وہ کیا؟ اگر غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں, اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں. حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہمیں یاد رکھنی چاہیے, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
ٹھیک. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کو ہم نے اپنے یاد رکھنا ہے، اس کو جو ہے ہمیشہ پڑھنا ہے. کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگ لینی ہے. یہاں پر ہی اس کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے سورہ مائدہ حابیل اور قابیل کا بھی جو ہے واقعہ ضرور پڑھیے گا. اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح حسد سے شیطان نے جو ایک بھائی کو دوسرے بھائی کا دشمن بنا دیا. ٹھیک، چل یہاں پہ ختم کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.